آج آپ کو حضرت حر ابن یزید الرحائی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرواتا ہوں اور ان کے بارے میں جو کچھ میرے ناقص علم میں ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حر کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یہ عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حر کوفے کے مشہور جنگی کمانڈروں میں سے سر فہرست تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا عبید اللہ ابن زیاد نے 1000 کے لشکر کے ساتھ حر کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ذی حسم پر اپنے خیمے نصب کیے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر پانی موجود تھا۔ پھر امام نے مولا غازی کو کہا، غازی اپنے ساتھ پینے کے پانی کے علاوہ 4 گنا اور پانی ساتھ لے لو، اور پھر اگلے دن امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے کہ اتنے میں حر کا لشکر جو کہ کئی دن سے سفر پر تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے حالت موت کے قریب تھا، سامنا ہوا امام حسین علیہ السلام کا۔ امام نے ان سب کی حالت دیکھ کر عباس کو کہا، عباس جو پانی میں نے تمہیں کہا تھا سنبھالنے کے لیے وہ سارا پانی ان کو پلا دو اور ان کے جانوروں کو بھی پانی سے سیراب کر دو۔ یہ دیکھ کر حر کے دل میں امام کی محبت جاگنے لگی، مگر حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر شام لے جایا جائے، یزید کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام نے ان سب کو سیراب کیا اور عباس کو کہا، عباس آگے بڑھو، کہ اتنے میں حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور گھوڑے کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ آج کے دور میں کوئی آپ کے بائک یا گاڑی کی چابی نکال لے تو آپ سوچیں آپ کے غصے کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو اس زمانے میں گھوڑے کی لگام کو پکڑنے کو گھوڑ سوار کی بے عزتی سمجھا جاتا تھا۔ مولا نے کہا، حر تیرے غم میں تیری ماں روئے، اور حر نے پلٹ کر کہا، حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آج کچھ بول دیتا۔ بس یہ ایک احترام حر کو جہنم سے جنت تک لے آیا۔ 10 محرم کی رات حر کو امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے بچوں کی التش التش کی صدائیں آ رہی تھیں اور حر بہت بے چین تھے۔ وہ رات حر کی جنت اور جہنم کے فیصلے کی آخری رات تھی۔ پھر آخرکار حر روانہ ہونے لگے امام کے خیموں کی طرف کہ اتنے میں حر کے نوکر نے آواز دی، آقا کہاں چلے؟ حر نے کہا، جنت۔ نوکر بھاگتا ہوا سامنے آیا اور کہا، جب تک جہنم میں تھے تو ساتھ رکھا نوکر کو، اب جنت چلے ہو تو اکیلے، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ اتنے میں 25 سال کا حر کا بیٹا قریب آیا، کہا، بابا میں بھی آپ کے ساتھ جنت جاؤں گا۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں حر، آنکھوں پر پٹی، ہاتھوں میں رسی۔ حر نے کہا، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں قیدی بن کر امام کے سامنے پیش ہونا چاہتا ہوں، کیا پتہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اتنے میں حر کے بیٹے کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ حر کام کر کہتا ہے، کیا ہوا؟ کہا، بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اللہ اکبر۔ حر کانپتے ہوئے کہتا ہے کہ اب کیا ہوا؟ تو کہا، بابا عباس آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے۔ حر کا بیٹا، حر کا نوکر تینوں رونے لگے اور روتے روتے 3 سے 4 قدم آگے بڑھے کہ پھر حر کے بیٹے کی زوردار آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر کانپتے ہوئے کہنے لگا، اب کیا ہوا؟ کہا، بابا اب حسین ابن علی خود آئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گرایا اور اپنے رخساروں کو امام کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، مولا مجھے معاف کر دیں۔ امام نے حر کو اٹھایا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، ہاتھوں سے رسی کھولی، بدن سے مٹی صاف کی اور کہا، بھائی حر کیا حال بنا رکھا ہے؟ حر نے کہا، مولا کیا آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا جو مجھے بھائی کہہ کر بلایا آپ نے؟ امام نے کہا، حر میں نے تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے میری ماں کا حیا کیا تھا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حر دانے مار مار کر رونے لگے اور کہا، کریم آقا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی مجھے معاف کر دیا؟ جب آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تو اس بی بی کے رونے کی آواز سنی تھی میں نے۔ ابھی یہ فکرے ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ خیمے کا پردہ اٹھا، اما فضہ باہر آئیں اور روتے ہوئے کہا، حر زہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں تجھے سلام کہہ رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹیوں نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔
بے شمار یزیدیوں کو مارنے کے بعد جب حر شہید ہو گئے تو امام حسین نے حر علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایک جملہ کہا، انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخر، حر تم دنیا میں بھی آزاد تھے اور تم آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ یہ جملہ آج بھی حضرت حر علیہ السلام کی قبر پر لکھا ہوا ہے۔ میرا سلام ہو حضرت حر علیہ السلام پر۔